آج بھی آنکھوں پہ پٹی باندھے لوگ اور دل میں بغض اہل بیت لیے کئی ایک طریقوں سے یزید کا دفاع کرنے والوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح 2 لمحے، کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اگر ارادہ جنگ کا تھا میرے امام کا، اگر ارادہ تخت کے لیے تھا میرے امام کا، تو ذرا بتاؤ ہزاروں کی لشکر میں صرف 82 افراد نکلتے ہیں؟ اے سوچو، خیال کرو ظالموں، کچھ تو حیا کرو۔ کیا جنگ کے لیے 6 ماہ کا معصوم بھی لے کر جایا جاتا ہے؟ کیا جنگ کے لیے 6 سال کی بیٹی، 6 سال کی امام عالی مقام کی لخت جگر حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کو بھی جنگ کے لیے میرے امام نے تیار کیا تھا؟ کیا بیبیاں بھی میدان جنگ میں ساتھ جایا کرتی ہیں؟ کچھ حیا ہونی چاہیے۔ بغض اہل بیت میں لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے، اور یزید کے دفاع میں لوگ بھول گئے کہ سامنے نواسہ رسول ہے۔ میں کہتا ہوں آج لوگ بولے ہوئے ہیں، بعد وقت اس وقت حسین ابن علی کو دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکے۔ آج ان لوگوں پہ دل تو پھٹتا ہے، کلیجہ تو چیرتا ہے، لیکن ایک بات کے جو جواب ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت تو حسین ابن علی سامنے کھڑے تھے، امام علی مقام تو سامنے، اور بار بار ان کو فرما رہے تھے ذرا دیکھو مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور دیکھو تو صحیح میں کس لیے آیا ہوں، تم نے بلایا تو میں آیا۔ لیکن جب آنکھوں پہ دل و دماغ پہ پٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر حق نظر نہیں آتا۔ اور سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور ظالم کو نہ روکا، طاقت رکھنے کے باوجود اس نے ظالم کا ہاتھ نہ روکا، کملی والے علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اسی ظالم کی طرح ہے جس نے ظلم کیا، اور قیامت والے دن اللہ کے عذاب کا اتنا ہی وہ مستحق ہوگا جتنا ظلم کرنے والا اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اس لیے حق اور باطل کو پہچان کے جیو، حق کیا ہے باطل کیا ہے فرق جانو۔ اللہ ہمیں فرق سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر اللہ عمل کی میں توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا، مشاورت کر کے یہ طے پایا، چونکہ جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ڈھیروں خطوط کوفہ والوں کے آپ کے پاس آئے، اور انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا حضور ہمارا امام کوئی نہیں ہے، یزید تخت پہ بیٹھ چکا ہے اور ہم یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں، اگر آپ تشریف نہ لائے تو کل قیامت والے دن ہمارے پاس یہ جواز ہوگا، اللہ اور اس کے پیارے رسول کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے کہ ہم نے تو امام برحق کو بلایا، خطوط لکھے، عرض کی کہ آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ اتنے سخت الفاظ جب امام علی مقام نے لکھے ہوئے دیکھے، رفقا سے مشورہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پہلے ہی مکہ آ چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے عرض کی حضور کوفہ نہ جائیں، یمن کی طرف سفر کر لیں، عراق کا سفر نہ کریں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جہاں عراق کی جامع مسجد میں آپ کے بابا کو شہید کیا گیا، اس لیے مہربانی فرمائیں۔ بہت سارے دوست احباب نے یہی مشورہ دیا کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیں، لیکن آپ کے پاس وہ جو خطوط تھے، امام برحق نے فیصلہ یہ فرمایا کہ میں اپنا کوئی قاصد پہلے روانہ کروں، وہ کوفے کے حالات کا جائزہ لے اور پھر مجھے لکھے۔ مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا جائے گا۔ آپ کے دونوں شہزادے وہ بھی آپ کے ساتھ رخت سفر باندھتے ہیں، اور یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری ہوئی، اللہ کے گھر میں دعائیں مانگی، اور پھر یہاں سے نکلے، اور جب کوفہ روانہ ہوئے حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، تو کوفہ والوں نے بھرپور استقبال کیا، گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور مختلف روایات کے مطابق پہلے دوسرے دنوں میں تقریباً 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ اتنے لوگوں نے جب بیعت کی، ہر کوئی دروازے کھول کے کہہ رہا تھا حضور آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ انہیں پتا تھا چمنستان علی کا ایک پھول کوفہ میں تشریف لا چکا ہے، حضور آپ ہمارے گھر میں آئیں، حضور آپ ہمارے مہمان بنیں۔ آپ نے کوفہ والوں کے معاملات دیکھے۔ کوفہ کا اس وقت جو گورنر تھا وہ جناب نعمان بن بشیر تھا۔ نعمان بن بشیر محب اہل بیت تھا۔ نعمان بن بشیر تیری عظمت کو سلام، تیری جرت کو سلام۔ جب یہ منظر دیکھا تو نعمان بن بشیر نے بھی امام مسلم کا استقبال کیا،
خوش آمدید کہا، آپ کو پروٹوکول دیا، لیکن جو یزیدی پیروکار تھے، یزیدی گنڈے تھے، جو اب میں کیا کہوں، جن کے دلوں میں دنیا رچ بس گئی تھی اور جنہوں نے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھا، وہ جلدی جلدی گئے نعمان بن بشیر کے پاس اور نعمان بن بشیر سے کہا تمہیں پتہ نہیں یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور تم نے ایکشن نہیں لیا؟ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا ظالمو حیا کرو، دیکھو کون آیا ہے، علی کا شہزادہ ہے، چپ کر جاؤ، خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہاشمی نوجوان آیا ہے، حیا کرو دیکھو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ یزید کے خلاف بغاوت ہے۔ خیر حضرت نعمان بن بشیر نے امام مسلم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہی وہ غنڈے تھے، یزیدی غنڈے، جنہوں نے جلدی جلدی یزید کو یہ پیغام بھیجا، اور کتنی تیزی کے ساتھ کوئی بندہ یزید کے پاس پہنچا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کوفہ کے حالات اس طرح ہیں کہ امام مسلم تشریف لا چکے ہیں اور لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، اور نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر ہے اس نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یزید نے اس وقت کا جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد، دشمن اہل بیت، دنیا کا لالچی، دنیا کا کتا، اسے مقرر کیا کہ جلدی جاؤ، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، تم کوفے کے نئے گورنر ہو، جو بھی حالات ہیں امام مسلم کو گرفتار کرو یا ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس روانہ کرو۔ حضرت حسین کو روکو، وہ کوفہ نہ آنے پائیں، اگر وہ بیعت کے لیے راضی ہیں تو فابہا، اور اگر بیعت کے لیے راضی نہیں ہیں تو صرف امام مسلم کا ہی نہیں، حضرت امام حسین کا سر قلم کر کے وہ بھی میرے پاس روانہ کر دو۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، ہمارا عقیدہ الحمدللہ واضح ہے، ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی تربیت فرمائی ہے، ہم خارجیت پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، روافظ پہ بھی، ہم ایسے عقائد اور ایسے نظریات پہ لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ امت سواد اعظم پارا پارا ہے، آج ہر کوئی جناب کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، اپنے مطلب کے مسائل نکال کے لوگوں کو دکھا کر کے ایک عجیب ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ خدارا پس کرو، حقیقت کی آنکھیں کھولو۔ سوال کرتا ہوں میں ان لوگوں سے جو آج بھی پس پردہ یزید کی وکالت کرتے ہیں، جو آج بھی پس پردہ یزید کو معاذ اللہ کہتے کہ یزید امیر المومنین ہے، امام حسین کو بیعت کرنی چاہیے تھی، اور جو آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یزید کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، یزید کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ عمر بن سعد نے کیا، یہ شمر نے کیا، یہ خولی نے کیا۔ میرا سوال ہے اہل علم حضرات لوگوں سے، مجھے بتاؤ نعمان بن بشیر کو معزول کس نے کیا، کیوں کیا، اور کس جرم کی پاداش میں معزول کیا گیا؟ کوفہ کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت تھا، ان سے عہدہ کیوں چھینا گیا؟ ان سے گورنری کا عہدہ چھین کر عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد کو مقرر کیوں کیا گیا؟ کس نے کیا اور کس کے کہنے پہ ہوا؟ بھائی یہ ایک پورے جناب گورنری کا معاملہ تھا، ایم ہی ہو گیا۔ آج ایک کونسلر ایم نہیں بدل سکتا، گورنر کیسے بدل گیا؟ یزید کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا۔ اگر یزید بے گناہ ہے تو پھر نعمان بن بشیر کو سزا کیوں ملی؟ پھر نعمان بن بشیر تو کوفے کا گورنر تھا۔ خیر امام مسلم نے، اللہ کرے یہ باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں، ہمیں سمجھنا نصیب ہو جائیں، امام مسلم نے لوگوں کے حالات دیکھے، لوگ محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین آقا حسین کو خط لکھا، حضور آپ کوفہ تشریف لے آئیں، حالات بہتر ہیں، جس طرح کوفہ والوں نے لکھے تھے حالات بالکل اسی طرح ہیں۔ خط یہاں سے روانہ ہوتا ہے، ادھر سے کوفہ میں حجاز کے راستے سے بھیس بدل کر یہ بدبخت کوفہ داخل ہوا، اور رات کے اندھیرے میں دارالامارت لوگ تو منتظر تھے کہ امام علی مقام آ رہے ہیں، اور جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہو تو لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا۔ یہ چونکہ اس نے حجاز والا راستہ اختیار کیا اور لباس بھی وہی، کوفہ کے دارالامارت پہ آیا اور سیدھا چھت پہ چڑھ گیا اور لوگوں کو جمع کیا، اور اس نے نقاب ہٹایا چہرے سے اور اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا لوگوں سن لو، میرا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، اگر کسی نے حضرت مسلم کو پناہ دی تو میں اس کے بچے یتیم کر دوں گا، میں سہاگنوں کے سہاگ اجاڑ دوں گا، میں قتل و غارت کا بازار سرگرم کر دوں گا، خبردار میں کوفے کا نیا گورنر ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، حضرت مسلم کو اگر کسی نے پناہ دی تو پھر وہ میری تلوار کا سامنا کرے گا، ظالم بزدل کوفی۔ ابھی بھی وقت تھا، ابھی بھی موقع تھا، چاند ایک بندے تھے اس کے ساتھ، تھوڑے سے بندے تھے، اگر یہ واقعی اہل بیت طہار کے محب ہوتے تو یہ مقابلہ کرتے، امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن بزدلی، میں کہتا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیوں لوگ اس وقت امام مسلم کو دیکھ کے لوگوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، آج کیسے دیں گے؟ جب شیطان دل میں بس جائے
اور جب نفس ہمارا کے لوگ غلام ہو جائیں تو پھر ایسے ہی سانحہ رونما ہوا کرتے ہیں۔ لوگ ڈر گئے۔ کل جو دروازے کھول رہے تھے امام مسلم کے لیے، آج دروازے بند کر رہے ہیں۔ کل جو امام مسلم کی بیعت کر رہے تھے، آج امام مسلم کی بیعت کو توڑا جا رہا۔ امام مسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو کلیجہ دہل گیا۔ دل میں بس یہ خیال تھا کہ میں تو حضرت آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں، خط بھی پہنچ چکا ہوگا اور میرے امام بھی وہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ اذیت والی بات امام مسلم کے لیے یہی تھی۔ خیر، آپ جناب ہانی کے گھر میں ہیں، ایک واویلا مچا، شور و غل ہوا۔ شریک یا ام ہانی کا نام لیا جاتا ہے کہ جب ان کے گھر آپ تشریف فرما تھے، ابن زیاد نے سپاہیوں کو لگا دیا، ٹاؤٹ اس نے جگہ جگہ بکھیر دیے کہ تلاش کرو حضرت مسلم کہاں پہ ہیں۔ ام ہانی کے گھر یہ بدنہاد آیا اور یہ طے پایا کہ آج ابن زیاد، چونکہ شریک کا یہ دوست تھا، شریک بیمار تھا، تو کہا کہ یہ جب آئے گا نا، میرا دوست ہے، میری عیادت کے لیے آئے گا، تو حضرت مسلم سے کہا کہ آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں اور میں آپ سے اشارتاً کہوں گا کہ مجھے پانی پلائیں، اور آپ سمجھ جائیے گا کہ میں نے اس کو باتوں میں لگا لیا ہے اور آپ اس پہ وار کر کے یہیں پہ معاملہ سارا تمام کر دیں۔ طے یہی پایا تھا۔ ابن زیاد آیا، اسی طرح ہوا، وہ باتیں کر رہا تھا، عیادت کر رہا تھا، تو حضرت نے کہا مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، لیکن حضرت مسلم نے وار نہیں کیا، کہا پانی پلا دو چاہے اس سے میری جان ہی چلی جائے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، وہ جلدی جلدی چلا گیا، نکل گیا یہاں سے۔ حضرت مسلم سے کہا حضور موقع بڑا تھا ہاتھ سے، آپ نے گوا دیا، موقع بڑا تھا، اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ حضرت مسلم فرماتے مجھے میرے نانا مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے کسی کو دغا دینا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ مومن کی شان ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو دھوکہ دینا مومن کی۔ ہم شام کو وعدہ کرتے ہیں، صبح بھول جاتے ہیں، صبح کو وعدہ کرتے ہیں، شام کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے عہد و پیما آج کیا صبح توڑا، صبح کیا شام کو۔ ہم ٹیلی فون پہ قسمیں اٹھا اٹھا کے، مال بیچنے کے لیے قسمیں اٹھا اٹھا کے، اور لوگوں کو دھوکے، فراڈ، دھونس، دھاندلی، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور کسی سے یہ باتیں مخفی نہیں ہیں، اور یہ کوئی ایسی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کی پناہ، ہم اپنی نسلوں کو بس یہی کچھ سکھا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو صرف دولت کی لالچ اور طمع ہی سکھا رہے ہیں۔ کاش ہم اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کا دین بھی سکھا کے جائیں، کاش انہیں بتائیں کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یار یہ کڑا امتحان تھا، حضرت مسلم اس وقت چاہتے تو موقع تھا، قصہ ختم ہو جاتا، لیکن کہا نہیں، مجھے حضور کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینا۔ معلوم ہوا آج بھی اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ حسینی، بولیں وہ حسینی نہیں، وہ حسینی نہیں ہے، اس کا کردار یزیدی ہے، وہ حسینی نہیں ہے۔ حسینی بننے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حسینی ہونے کے لیے زبان کا پاس رکھنا پڑتا ہے، حسینی ہونے کے لیے کردار کی کانٹ چھانٹ کرنا پڑتی ہے، حسینی ہونے کے لیے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ امام علی مقام نے مدینہ اس لیے چھوڑا تھا کہ میری وجہ سے نانا مصطفیٰ کے شہر کی بے حرمتی نہ ہو، مکہ اس لیے چھوڑا تھا۔ حضرت امام مسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے حضور کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ باہر کے اگلا دن ہوا، حضرت ہانی کو بلایا، کہا ہانی تیرے گھر میں حضرت مسلم ہے؟ وہ جو ٹاؤٹ تھا نا وہ سامنے آ گیا۔ حضرت ہانی، اب چونکہ وہ جو معاملہ کھل چکا تھا، سارا راز وہ جو تھا ظاہر ہو چکا تھا، ابن زیاد نے کہا ہانی حضرت مسلم میرے حوالے کر دو۔ کہا ظالمہ شرم کر، شرم کر، اس کرسی کی لالچ میں نبی کے خون کو پامال کرنے لگے ہو، اس کرسی کے دولت کے نشے میں اور دولت کی جناب لالچ اور طمع میں آ کر، یہ علی کا شیر ہے، ہاشمی نوجوان ہے، اس کی رگوں میں خون علی ہے، خیال تو کر، خیال تو کر، سمجھ جا ابھی بھی وقت ہے۔ اس نے کہا نانا مجھے باتیں نہ سنا، مجھے یزید نے کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا ہے، اور یزید کے خلاف اگر کسی نے بھی بغاوت کی تو راستے میں اگر کوئی بھی آیا تو میں اسے معافی نہیں دوں گا۔ باہر کے حضرت ہانی ڈٹ گئے، جان تو یار ایک دن جانی جانی ہے، کوئی مجھے بتاؤ کتنے عرصے جی لے گا؟ 100 سال ہے اتنی عمر؟ آج عمر کی جو ریشو ہے تقریباً 70-60 سال لگ بھگ عمومی طور پہ، لیکن میں کہتا ہوں 1000 سال بھی زندگی جی لو بالآخر موت ہے۔ جے لکھ سال روے وچ دنیا اوڑک تو ٹر جانا، اوڑک وکھرا وکھرا ہونا، اے سارے تانا بانا تے سارے ساک قبیلے چھڑ کے اے تیرا ہوسی گور ٹھکانا، آزم جپ لے نام خدا دا اے ویلا وقت سہانا۔ حضرت عانی نے کہا جان تو جانی ہے، آج نہیں تو کل۔ ابن زیاد نے کہا نہیں پھر تیار ہو جو میری تلوار کا سامنا کرنے کے لیے۔ کلمہ شہادت پڑھا، جان جان آفرین کے سپرد کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محب اہل بیت جام شہادت نوش کر کے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر پینے کے لیے جنت کا راہی بن چکا تھا۔ اگلے دن حضرت مسلم کی تلاش کے لیے فوجیں آ گئیں۔ حضرت مسلم جب آپ نے دیکھا کہ حضرت عانی شہید ہو گئے ہیں تو آپ کے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا آؤ نہ ذرا
بلکہ اس سے قبل تھا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا. جب آپ گرفتار ہوئے تو آپ کی تلاش میں گئے اور آپ کی شہادت کے لیے پھر بدلہ لینے کے لیے آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ ساتھ ہوئے. کسی نے 3000 تعداد لکھی اور کسی نے کم و بیش. میں کہتا ہوں 1000 بندہ بھی اگر ساتھ ہوتا, 1000 بندہ بھی حضرت مسلم کے ساتھ ہوتا, نماز مسجد میں ادا کی, ادھر اس نے پھر شور مچایا, اگر کسی نے مسلم کو پناہ دی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. جب نماز کی نیت کی تو صفیں بری ہوئی تھیں, لیکن حضرت مسلم نے جب سلام پھیرا تو پیچھے بندہ کوئی بھی نظر نہ آیا. یہ بزدل لوگ, انہوں نے اپنے امام کے مقتدی ہونے کا حق ادا بھی نہ کیا, حضرت مسلم کو تنہ تنہا چھوڑ کے چلے گئے. پھر حضرت مسلم رات کا وقت ہے, گلیوں میں, کوفے کی گلیاں, وہی کوفے کی گلیاں جہاں پہ آپ کا استقبال کیا تھا, جہاں پہ آپ کو خوش آمدید کیا گیا, جہاں پہ آپ کے ہاتھوں کو چوما گیا, جہاں پہ آپ کے لیے دروازے کھولے گئے. اب رات کے اندھیرے میں کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہے. آپ گلی سے گزرے تھے, بی بی دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا, بی بی پانی کا پیالہ ملے گا, چند پانی کے گھونٹ ملیں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں اگر آج پانی پلاؤ گی قیامت والے دن نانا مصطفیٰ سے جام کوثر پلواؤں گا. میں اپنے نانا سے تمہیں جام کوثر پلواؤں گا. بی بی نے کہا, پتر تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے جھوٹ, پتہ تھا سارے حالات کیا ہیں. حضرت مسلم نے کہا, میرا نام مسلم بن عقیل ہے, حضرت حسین کا ویر ہوں. کوفے والوں نے بلایا, ہم آئے. اب کوفے والوں نے دروازے بند کر دیے. بی بی قدموں میں گری, میں قربان جاؤں, میں اس ماں پہ وارے وارے جاؤں جس کا پتر کوفے کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے دروازے پہ آ پہنچا. بی بی نے دروازہ کھولا, بسم اللہ کہا. آپ پتر جی آیا نو, پتر ہاں, اگر مجھے خدمت کا موقع دے تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت مسلم بی بی طوا کے, اس کا نام طوا, بی بی طوا جو محب اہل بیت تھی, حضرت مسلم کا استقبال کرتی ہے, سیوا کرتی ہے. بی بی کا پتر جب رات کو آیا نا تو بی بی نے تو محبت سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کوفے کے حالات؟ اس نے کہا, لوگ حضرت مسلم کے متلاشی ہیں, جس کو حضرت مسلم مل گئے اس کو انعام ملے گا, اس کو دولت ملے گی. بی بی کو کیا پتا تھا یہ جنتی ماں کا جہنمی پتر, یہ بھی دولت کے نشے میں چور چور ہے, یہ بھی لالچی بنا ہوا ہے, اور یہ بھی حضرت مسلم کی تلاش میں ہے. اسے پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم تو ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ابھی تہجد کا ہی وقت تھا کہ یہ دوڑا ابن زیاد کو جا کے اس نے اطلاع کی. اس نے کہا, جس مسلم کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تو ہمارے گھر میں ہے. حضرت مسلم ابھی نماز فجر ادا کر رہے تھے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آپ کے کانوں میں سنے. 300 بندہ ایک جوان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا. 300 بندہ, 300 سپاہی, ابن زیاد کا 300 سپاہی بدنہاد اور لالچی حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. حضرت مسلم کو پتہ چل گیا, بی بی قدموں میں گرتی ہے, حضور مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا میرا پتر اتنا بدبخت ہے. تخرج اللیل من اللیل, تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے اور مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی باپ نیک ہوتا ہے, ماں نیک ہوتی ہے, پتر بدبخت ہی نکلتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ, کئی ایسے واقعات گزرے ہیں, ماں باپ کو کلمہ نصیب نہ ہوا اور اولاد مصطفیٰ کے غلام بنی. کبھی کبھی ایسا, ماں تڑپ گئی, بی بی تو تڑپ گئی. انہوں نے کہا, حضرت مسلم سے کہا گرفتاری دے دو. کہا نہیں نہیں گرفتاری تو, کہا یزید کی بیعت کے لیے حامی بھر لو, ہم آپ کو آسانیاں بھی دیں گے, مہلت بھی دیں گے, موقع بھی دیں گے, دولت بھی دیں گے, جو آپ کہیں گے ہم پورا کریں گے. آپ بھی بیعت کریں, حضرت امام حسین سے کہیں وہ بھی یزید کی بیعت کریں. کہا ظالمو یہ ہو نہیں سکتا, رگوں میں ہاشمی خون ہو, خاندان نبوت ہو اور ظالم کا ساتھ دے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو. میں آپ سے پھر کہا کرتا ہوں یار جلدی آنے کی کوشش کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور آنکھیں بند کر لی, جتنا ظالم کو عذاب ہوگا اتنے اس کو ہوگا. بڑھیا تھی نا, بڑھیا آ رہی تھی تو 3 اوباش نوجوان کھڑے تھے اور تینوں نے کہا کہ ہمارا آپس میں مقابلہ ہے کہ ہم میں سے بڑا بغیرت کون ہے. مقابلہ, کوئی ایسا فیل کریں کہ بڑا بغیرت کون ہے. وہ بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ رہی تھی, ایک نے اسے دھکا دیا, ایک نے اسے گالی دی. بڑھیا نے کہا تو بڑا بغیرت ہے. جس نے دھکا دیا اس سے کہا تو اس سے بھی بڑا بغیرت ہے. وہ جو تیسرا تھا نا وہ چپ کر کے کھڑا تھا, نہ اس نے دھکا دیا نہ اس نے گالی دی. بڑھیا نے کہا تو سب سے بڑا بغیرت ہے. وہ دونوں حیران تھے. انہوں نے کہا ایک نے دھکا دیا ایک نے گالی دی اور سرٹیفکیٹ بڑے بغیرت کا یہ لے گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑھیا نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی ماں لگتی ہوں, یہ میرا پتر لگتا ہے. اپنی ماں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی یہ چپ کھڑا ہے. اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ماں کو بھی نہیں بچا سکا, جو دین کو نہیں بچا سکا, جو نبی کی شریعت کو نہیں بچا سکا. تم کہتے ہو لعنت نہ کرو, کیا کریں؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ظالموں بیعت نہیں ہے. انہوں نے کہا, پھر حضرت مسلم سے کہا تیار ہو جائیں. ذوالفقار حیدری پکڑی, کتنے ہی ظالموں کو آپ نے فنار کر دیا. ایک بدبخت آگے بڑھا,
ایک بدبخت پیر کا نشانہ چلاتا ہے. حضرت مسلم زمین پہ بیٹھتے ہیں. حضرت مسلم نے کہا بی بی پانی پلا سکتی ہو؟ بی بی طوا نے کہا میں قربان. حضرت مسلم میں قربان آپ پہ واری واری. دوڑ کے گئی بی بی طوا, پانی کا پیالہ لے کے حضرت مسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ پانی کا کٹورا پینے ہی لگے تھے, ایک ظالم آگے بڑھا, تلوار کا وار کیا, آپ کا ہونٹ کٹ گیا. ہونٹ کٹا, خون کا فوارہ نکلا اور وہ پیالے میں گرا, سارا پانی خون میں تبدیل ہو چکا تھا. بی بی طوا پھر دوڑ کے پیالہ لے کے آتی ہے. حضرت مسلم کو پانی پینا نصیب نہ ہوا, گرفتار کر لیا گیا, ابن زیاد کے دربار میں لے گئے. ابن زیاد یہی مطالبہ کرتا ہے, حضور بیعت کریں, آپ بھی بیعت کریں, حضرت امام حسین بھی بیعت کریں. کہا ظالمہ بیعت نہیں ہو سکتی, بیعت نہیں ہو سکتی. یہ مشکل ہے کہ حسین ابن علی اور خاندان نبوت اس بندے کے آگے جھک جائیں, وہ جو نبی کی شریعت کا جو پمال کرنے والا ہے, نبی کی شریعت کو جو معاذ اللہ مذاق سمجھ کر اڑا دینے والا ہے, اور حضور کی شریعت کا جو باغی ہے, اس کی بیعت نہیں ہو سکتی. کہا مسلم پھر تیار ہو جاؤ. حضرت مسلم نے کہا ذرا سن لے, ٹھہر جا, میں نے کوفہ میں ایک بندے کا قرضہ دینا ہے, میری زرہ یا میری سواری بیچ کے قرضہ دے دینا. اور سن, مجھے پتہ ہے میں شہید ہونے والا ہوں, میرے 2 بچے میرے ساتھ آئے تھے, پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, انہیں خیریت سے مدینے پہنچا دینا. جب وہ مدینہ جائیں گے تو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حالات سارے عرض کر دیں گے. اور تیسری بات ہے, میں اپنے آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں, تم آقا حسین کو رکا لکھ دینا کہ حضور آپ نہ آئیں, کوفی بدل چکے ہیں, یہ بے وفا ہیں, یہ بزدل ہیں, یہ دنیا کی لالچ میں آ کے انہوں نے ایمان کے سودے کر لیے ہیں, حضور آپ تشریف نہ لائیں. ظلم کی تلوار چمکتی ہے. حضرت مسلم کو دارالامارت پہ شہید کیا جاتا ہے اور آپ کا دھڑ زمین پہ گرا دیا جاتا ہے. جب زمین پہ دھڑ گرا, چیخیں نکل گئی زمین کی بھی, اور وہی بی بی طوا للکارا مار کے آتی ہے, اوے ظالمہ حیا کر, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا بی بی خبردار, تمہیں پتہ نہیں تم گورنر کے سامنے بات کر رہی ہو. یار تکبر سے اللہ پناہ نصیب کرے. تمہیں پتہ نہیں کس کے سامنے؟ کہا تو گورنر ہوگا, لیکن میں اہل بیت اطہار کی محب ہوں, میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. حیا کر, ابھی بھی سمجھ جا, نبی کے خون کے ساتھ اگر یہ اس طرح کا سلوک کرو گے تو رسول پاک ان کا دل بڑا دکھی ہوگا, بڑا دکھی ہوگا. بہرکیف اس بی بی کو بھی شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت نہیں ہے, میرا خیال تھا کہ امام پاک مکہ سے کوچ کرتے ہیں اور کوفہ کی طرف سفر آپ کا روانہ ہوتا ہے, میں سناؤں گا, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا, اس کی تلوار بڑی سخت ہے. آپ سے پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کی تھی جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. یہ صرف اس کو داستان کے طور پہ نہ لیں, اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. کربلا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, حق کو جانیں, حق کو پہچانیں, سچائی کی طرف پلٹیں, اور حق اور سچ کو جان کر پھر اگر اس کی طرف چلیں گے اللہ بھی راضی ہوگا, اس کا پیارا رسول بھی راضی ہوگا. ایک بندہ بیٹھا تھا, یہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے, اللہ اللہ کر رہا تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا. باقی لوگ, حضرت جبریل کو حکم ہوا, جاؤ جبریل ساری بستی غرق کر دو. جبریل آئے, یا اللہ تیرا ایک بندہ بڑی اللہ اللہ کر رہا ہے, کہا اس کو بھی ان کے ساتھ غرق کر دو. اس لیے کہ یہ لوگوں کو تلقین نہیں کرتا, یہ لوگوں کو روکتا نہیں. یار ظلم کا ساتھ دینے سے پہلے تھوڑا سا یہ سوچنا کہ ساری کائنات کا مالک و مختار میرا رب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.